بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. رات نیوز کے خصوصی ویلاگ کہیں انکہی کے ساتھ وجیح احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، ہم آج بات کریں گے ایک اہم خبر پر، کیونکہ سننے میں آیا ہے کہ بھارت نے F-35 طیارے لینے سے انکار کر دیا ہے. امریکہ کو منع کر دیا ہے کہ وہ اتنے مہنگے طیارے نہیں خریدے گا. اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، کیا ہوگا؟ لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو ایک واقعہ سنا دیں، ایک قصہ سنا دیں. ہوا یہ کہ ایک بنیا تھا. اس بنیے کا ایک لڑکا تھا. اس نے اپنے لڑکے کو 2 پیسے کا تیل لینے کے لیے تیلی کے پاس بھیجا. تیلی سے بنیے کے لڑکے نے کپی میں 2 پیسے کا تیل لیا اور پھر وہ چلتے چلتے اس نے دیکھا، دیکھتے ہی دیکھتے وہ سڑک پر گر گیا اور تیل بکھر گیا. تیلی نے فوراً جو ہے بنیے سے شکایت کی کہ تمہارے لڑکے نے تیل کا نقصان کر دیا اور اس نے تمہارا 2 پیسہ ضائع کر دیا. بنیا اطمینان سے بولا کہ بنیے کا لڑکا ہے، کچھ دیکھ کر ہی گرا ہوگا. بنیے کا لڑکا جب بنیے کے پاس پہنچا تو اس نے لڑکے سے پوچھا کہ تم نے تیل کیوں ضائع کیا اور تیل کیوں گرایا؟ اس نے کہا سڑک پر روپیہ پڑا تھا اور میں نے یہ سوچا کہ اگر میں ویسے جھک کر اٹھاؤں گا تو لوگ دیکھ لیں گے اور کوئی روپیے کا دعوے دار آ جائے گا، لہذا میں نے 2 پیسے کا تیل ضائع کر کے روپیہ اٹھا لیا. تو بھارت نے یقیناً کوئی نہ کوئی فائدہ دیکھا ہوگا جس کے نتیجے میں F-35 کی خریداری سے اس نے انکار کیا. اب جب یہ خبر آئی ہے تو اس خبر کے آنے سے پہلے ایک دن ہی پہلے امریکی بحریہ کے اڈے پر اسی F-35 طیارے کی تباہی کا حال سنایا گیا. یہ جہاز گر گیا اور $100 ملین کا نقصان ہو گیا. پائلٹ بچ گیا. تو بھارت نے دیکھا کہ $100 ملین کا نقصان ایک ہی جھٹکے میں ہو گیا، کیونکہ بھارتی پائلٹ عموماً جہاز گراتے ہی رہتے ہیں. تو اگر انہوں نے کہیں یہ F-35 طیارے 2-4 گرا دیے تو $200-300 ملین کا نقصان تو ویسے ہی ہو جائے گا. اب بھارت نے F-35A کی جگہ روس سے Su-57 جو ہے وہ لے رہا ہے. F-35 5ویں جنریشن کے جہاز ہیں. 5ویں جنریشن کے جہاز ہیں جو بھارت کی فضائیہ میں نہیں ہے. پاکستان کی فضائیہ میں JF-17 جو ہے وہ 5ویں جنریشن کا جہاز ہے اور اس کی وجہ سے پاکستان کو کامیابی نصیب ہوئی. لیکن یہ 5ویں جنریشن کا جہاز خود پاکستان کی اپنی محنت اور ترقی کی وجہ سے آیا ہے. بھارت جو روس کے ساتھ تیل کا معاہدہ رکھے ہوئے ہے اور وہاں سے خام تیل لیتا ہے، اس کا ڈیزل بناتا ہے اور دنیا کے دوسرے ممالک کو بیچتا ہے. اگر وہ یہ سودا ختم کر دے تو دنیا کے دوسرے ممالک کے ساتھ اس کا تجارت کا توازن خراب ہو جائے گا. لہذا امریکی جہاز خریدنے سے بہتر یہ ہے کہ روس کے ساتھ تعلقات اچھے رکھے جائیں. امریکہ جو ہے 6 جنریشن کے جہاز بھی بنا رہا ہے اور 6 جنریشن کا جہاز F-47 ہے. دوسرا ملک جو دنیا کا 6 جنریشن کے جہاز بنا رہا ہے وہ چین ہے، وہ JF-50 ہے. اگر پاکستان سودا کرے گا امریکہ سے تو F-35 کا نہیں کرے گا، بلکہ وہ سودا کرے گا تو F-47 کا کرے گا، یا اس کے پاس تو پہلے ہی آپشن موجود ہے کہ JF-50 وہ خرید سکے. تو اب ہم بات کرتے ہیں اس خبر کی کہ ہوا کیا تھا. دراصل جب مودی صاحب امریکہ گئے تھے تو انہوں نے وہاں پر جا کر مودی صاحب نے ٹرمپ سے معاہدہ کر لیا تھا F-35 کا. لیکن ٹرمپ صاحب نے ہندوستان کے اوپر 25% ٹیرف یعنی ٹیکس جو ہے وہ عائد کر دیا. یہ بات مودی صاحب کو بہت بری لگی اور یہ خریداری کے لیے انہوں نے کہا کہ بھائی اب ہم یہ خریداری نہیں کریں گے.
کیونکہ 25% ٹیرف اور پھر اس کے بعد F-35 مہنگے خریدنا، تو یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، موضوع نہیں ہے۔ اس انکار کی وجہ امریکہ کی طرف سے بھارت کی درآمدات پر 25% ٹیرف لگانا ہے، اور اس فیصلے نے واضح کر دیا ہے کہ بھارت جو معاہدہ کرتا ہے اسے پورا نہیں کرتا۔ عالمی تجارت کے میدان میں بھارت قابل اعتبار نہیں رہا، اس لیے کہ جب یہ سودا طے ہو رہا تھا تو بھارت کو کیا یہ علم نہیں تھا کہ جہاز مہنگے ہیں، بہت مہنگے ہیں، اور ان کو خریدنا بہت مشکل ہے۔ اگر اس میں سے ایک کا بھی نقصان ہوگا کم از کم $100 ملین کا نقصان ہوگا۔ تو $100 ملین کا نقصان اس بنیے کو اس وقت نظر آیا جب دوسرا فائدہ نقصان میں بدل رہا تھا۔ دفاعی ماہرین کے مطابق F-35 طیاروں کی قیمت تقریباً $8 کروڑ سے $11 کروڑ کے درمیان ہے۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ جب یہ طیارے $8 کروڑ سے $11 کروڑ کے درمیان ہے تو ایک طیارے کے گرنے پر $100 ملین کا نقصان آپ سوچ سکتے ہیں۔ یہ قیمت دراصل بھارت کے توسیع پسندانہ عزائم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ بھارت کے اربوں ڈالر بیرون ملک سے اسلحہ خریدنے پر خرچ ہو رہے ہیں۔ بھارت بظاہر یہ دلیل دے رہا ہے کہ اس طیارے کی مینٹیننس اور سپورٹ بھارت کے لیے چیلنج ہو سکتی ہے، کیونکہ بھارت کا یہ طیارہ امریکی کنٹرول میں رہے گا۔ حالانکہ امریکہ نے ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کی بھی بات کی ہے، اور امریکہ کے کنٹرول میں تو بہت عرصے سے تھا بھارت، کافی عرصے سے تھا۔ بھارت نے دراصل امریکہ کو بلیک میل کرنا شروع کیا ہے، ٹیرف کی شرح میں کمی کروانے کے لیے یہ سودا توڑا ہے اور ان طیاروں کی خریداری کو مؤخر کیا ہے۔ انکار نہیں کیا ہے، وہ کسی وقت بھی یہ خریداری کر سکتا ہے۔ امریکہ اور بھارت کے تعلقات میں کشیدگی کی وجہ بھارتی وزیر اعظم مودی کی بڑکیں ہیں۔ اگر وہ اپنا منہ بند رکھتے تو امریکہ اور بھارت کے تعلقات میں یہ معمولی سی کشیدگی بھی نہیں آتی۔ بھارت نے دراصل امریکہ کے سامنے اپنی پرچیزنگ پاور کا اظہار کیا ہے، اور وہ اس پرچیزنگ پاور کا دباؤ ڈال کر امریکہ سے اپنے ٹیرف میں کمی کرانا چاہتا ہے۔ پہلے تو بھارت نے امریکہ کے کہنے پر روس سے خام تیل لینے سے انکار کیا، لیکن جب امریکہ نے بھارت کی مصنوعات پر 25% ٹیرف کا اعلان کیا تو اس نے روس سے خام تیل نہ لینے کا اعلان واپس لے لیا، اور F-35 طیاروں کی خریداری کا سودا بھی توڑ دیا، جس کے بعد یہ ثابت ہو گیا کہ بھارت ایک جھوٹا اور وعدہ پورا نہ کرنے والا ملک ہے۔ بھارت کی جانب سے یہ دلیل بھی دی گئی کہ F-35 طیارے مہنگے ہیں، یہ بالکل بوجھی دلیل ہے، اس لیے کہ بھارت نے تقریباً $12.3 ارب یعنی 34 کھرب 93 ارب بھارتی روپے کے جدید ترین ہتھیار خریدنے کا منصوبہ بنایا ہے، جبکہ بھارت نے 80 کروڑ افراد ماہانہ 5 کلو راشن پر گزارا کرتے ہیں۔ ایئر فورس کو مؤثر بنانے کے لیے مودی سرکار نے 30,000 کروڑ روپے الگ سے مختص کر رکھے ہیں۔ 2025-26 کے بھارتی بجٹ میں بھارت نے 6.81 لاکھ کروڑ روپے صرف جنگی تیاریوں کے لیے مختص کیے ہیں۔ بھارت کی دفاعی ٹیکنالوجی کا انحصار روس، اسرائیل اور فرانس کی مہنگی ترین ٹیکنالوجی پر ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ اس صورتحال کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ بھارت کی نیت کیا ہے، اور اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو آپ نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمیں دوسرے پروگرام تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ الناصر۔